عمران خان پہ ہم کئی حوالوں سے تنقید کر سکتے ہیں، لیکن ایک کارنامہ ان کا ضرور یاد رکھا جائے گا میرے خیال میں، اور وہ ہے انہوں نے اسلامو فوبیا اور مغرب میں اسلام کے خلاف بڑھتے ہوئے نفرت اور بغض کے خلاف جتنی آواز اٹھائی ماضی میں شاید کسی نے نہیں اٹھائی۔ اب جا کے OIC کی قرارداد پر اقوام متحدہ نے ہر سال 15 مارچ کو اسلام فوبیا کے خلاف دن منانے کا اعلان بھی کیا ہے۔ تو عمران خان کی اس کاوش کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ چونکہ مولانا صاحب شاید وہ پہلے مسلمان حکمران ہیں جنہوں نے توہین رسالت پر بھی سب سے زیادہ آواز بلند کی ہے۔ انہوں نے مغرب کو سمجھایا کہ آپ اپنے انبیاء کو احترام نہیں دیتے، لیکن تمام انبیاء اور خاص طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا جو تعلق ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد روس کے صدر پیوٹن اور کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی کہا کہ توہین رسالت آزادی اظہار رائے نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے عمران خان کو وہ کریڈٹ کیوں نہیں مل سکا جو ان کو ملنا چاہیے تھا؟ تو ہم نے دینا تھا، ہم نے دیا ہی نہیں۔ اصل یہ کریڈٹ تو ان کا ہے۔ ہر انسان کچھ علماء نے بھی نہیں دیا، اور اچھائی کا مجموعہ ہوتا ہے، کچھ کمیاں ہوتی ہیں، کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ تو خوبیوں کا اعتراف نہ کرنا بھی جہالت بھی ہے اور بخل بھی ہے۔ اس نے بہت بڑا کام کیا، اللہ کو اگر ہم نے اس کو پذیرائی نہیں دی تو اللہ اس کو اس کی اپنے خزانوں سے جزا دے گا۔ تو ہم چاہے نہ بھی دیں تو اتنا بڑا کام کیا، قابل رشک ہے، قابل تعریف ہے۔ 57 اسلامی ملک ہیں، کسی ایک کے منہ میں زبان نہیں ہے کہ اس فورم پہ جا کے بولتا۔ وہ شخص بولا جرأت کے ساتھ، ہم اس کی کاوش کو سراہتے ہیں، اس کی کاوش کو سراہتے ہیں، اس کی کاوش کو سراہتے ہیں انشاءاللہ۔ So, it is important to understand this. The Prophet lives in our hearts. The Prophet lives in our heart. The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human know, we human beings understand one thing. The pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. And that's why the Muslims react. And I always thought that if I ever had the stage, I would try and explain this to the world community, especially to the Western community, because having lived in the Western community, people didn't understand this. When I first went as a teenager to England, there was a comedy film on Jesus Christ. It's unthinkable in Muslim society. So we need to explain that, look, in a human community, we must be sensitive to what causes pain to other human beings. We have, in the Western society, and quite rightly, the Holocaust is treated with sensitivity because it gives the Jewish community pain. That's all we ask, that when do not use freedom of speech, cause us pain by insulting our holy prophet. That's all we want.